اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ سورہ البقرہ کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کیں، جس میں اللہ رب العزت متقین کی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو اے محبوب آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقین کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی رکھتے ہیں، جن میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک کا کما حقہ فائدہ متقین کو ہوتا ہے، محسنین کو ہوتا ہے، پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت سے متقین اتنا کچھ لے لیتے ہیں جو دوسرا پورا قرآن پاک سن کر بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن زمین زرخیز ہو تو تھوڑا سا پانی ہی کافی ہوتا ہے، لیکن اگر زمین سیم تھور زدہ ہو تو بارشیں ہوتی بھی رہیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے انہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہیں متقین جن پر قرآن پاک اثر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اثر کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سیانے بندے کو ایک دفعہ کہیں یا نماز پڑھا کرو، تو اگر وہ نماز کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے پورا قرآن ان کے سامنے پڑھ دیا لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی۔ ان کی زمین سیم زدہ تھی، تھور زدہ تھی، لیکن جنہوں نے قبول کیا انہوں نے حضور کو دیکھ کے ایمان لے آئے، حضور کی باتیں سن کر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو متقین ہو گئے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے محبوب آپ انہیں اللہ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اب دیکھیں آپ خوش قسمت ہیں، پہلے یہاں کے جمعہ پڑھنے کے لیے حالانکہ آواز تو سب کو آئی نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن وہ لوگ جو بازاروں میں کھڑے ہیں وہ ہمیشہ سے بازاروں میں کھڑے ہیں، آپ آئیں گے تو وہ بازار میں کھڑا ہے، جائیں گے تو بازار میں کھڑا ہے، وہ اللہ ہی ہے حالت بدل دے، ورنہ اللہ کی آواز تو آتی ہے 5 ٹائم۔ تو اسے پتہ چلا کہ ان کے دل میں سیم زدہ مادہ موجود ہے، تھور زدہ ان کا دل ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہیں وہ اذان سے پہلے ہی آگے ہوتے ہیں، بعض لوگ اذان کے فوراً بعد آ جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ پہلی صفوں میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہلے لوگوں کو مزہ آتا ہے، جو پہلے لوگوں کو سننے کو ملتا ہے، وہ بعد والے لوگوں کو نہیں ملتا۔ تو اے محبوب اگر آپ انہیں ڈرائیں اور یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں صحیح بات جو ہے وہ 2 طریقوں سے انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، یا تو بندہ صحیح اور نیکی کی بات سننا چاہتا ہے پھر اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ صحیح لوگوں میں بیٹھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں یہ چیز لے لوں، نیکی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، یا توبہ استغفار کرتا ہے، نیکی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ باوجود اس کے کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھا جائے، وہ سنتے نہیں، تو وہ اگر کعبے میں بیٹھے ہوں گے تو انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ جس طرح کفار مکہ تھے، کعبے کے مجاور تھے لیکن ہدایت سے محروم رہ گئے، حضور کی باتوں کو نہیں سنا، رہ گئے۔ تو جو دور سے آئے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو سنا اور وہ حضور پر ایمان لے آئے، جس طرح حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت سلیمان فارسی ہیں،
دیگر بے شمار صحابہ کرام ہیں، ہدایت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنتوں کی بشارتیں دے دی۔ اس لیے اپنے اندر کی کھیتی کو نرم رکھا کریں، سخت نہ رکھا کریں۔ حضور نے فرمایا اپنے دل کو سخت نہ رکھا کرو، کیونکہ سخت دلوں میں نیکی داخل نہیں ہوتی، علم داخل نہیں ہوتا۔ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، شفقت پیدا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں، قرآن پاک کی آیت سنیں، اگر عمل تو بعد میں ہے لیکن اسے سنیں صحیح طریقے سے، نرم لہجے سے سنیں، تو پھر وہ آپ کے اندر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے، اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو صحیح پڑھ رہا ہے وہ تو صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یا رسول اللہ اس میں کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے شوق کو دے کر اس کے ثواب کو دوگنا کر دیتے ہیں کہ یار یہ کوشش کر رہا ہے۔ تو فرمایا اے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ابو جہل ایمان نہیں لائے، ابو لہب ایمان نہیں لایا، ہمسائے تھے، ایک دیوار کا فرق ہے، عتبہ شیبہ ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مین وجہ جو ہے ان کی بیان فرما دی، وہ یہ تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل پر مہر نہ لگ جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ تھوڑا سا مہر کا حصہ اس پر لگ جاتا ہے، پھر دوسرا بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس پر وہ مہر کا اثر ہو جاتا ہے، پھر تیسرا جمعہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، کہ مومن مسجد میں اس طرح سکون محسوس کرتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ تو بندہ مومن کو وہ ایک لگاؤ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جن کو عادت نہیں ہوتی تو اگر ان سے کہا آؤ یا جمعہ پڑھنے، وہ کہتا میری طبیعت ٹھیک ہے، اور میں دکان کا مسئلہ ہے، اور میں ذرا یہ کام ہے، اتنے کام انہیں پڑ جائیں گے کہ جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جن کو عادت ہوتی ہے، کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جمعہ مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں، جا کے خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، جا کے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں، صبح جاتے ہیں جمعہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں عمرہ شریف کر کے واپس، شوق کی بات ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تو فرما ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے ذکر کو مسلسل چھوڑتے جائیں گے نا تو اندھیرا بڑھتا جائے گا، یہ مہر لگتی جائے گی۔ اب دیکھیں کتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عادت ہے، شوق ہے، تو اپنی صحت کی خیال کیے بغیر وہ جمعہ پڑھنے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ثواب کو بھی دگنا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، نہ وہ ان کے دل ہدایت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نہ ان کے کان ہدایت کی باتوں کو سنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے بعض لوگ ایک دفعہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام، یہ بڑے یہودی عالم تھے، تو یہ ابو جہل کے ساتھی تھے، تو ایک دفعہ ابو جہل کے پاس ہے، کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے جس کی تم مخالفت کرتے ہو، کبھی اس سے کلام کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کبھی سنا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ وہ کلام کرتے ہیں تو دل میں اثر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان کے قریب ہی نہیں جاتے، اس لیے تمہیں مشورہ یہ ہے کہ تم سیانے بانے بندے ہو، ان کے قریب نہ جانا۔ اس نے کہا میں عالم آدمی ہوں اور میرے پاس تورات کا انجیل کا علم ہے، تو میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جب تک میں اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب تک میں ان سے گفتگو نہ کر لوں وہ کیا کہتے ہیں، میں ان کو سنوں تو صحیح۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پھر ایک نسخہ ہے، اگر تو بضد ہے کہ ان کے پاس جانا ہے تو میں تمہیں روئی دیتا ہوں، اپنے کانوں میں ڈال لینا، ان اپنے کانوں میں ڈال لیں تاکہ تو ان کی باتوں کو سن نہ سکے۔ تو یہی مشورہ اس نے قبول کیا، کانوں میں ڈالا۔ تو جب عبداللہ بن سلام جو ہے یہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، اب کان تو بند ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، سبحان اللہ، دونوں میں سے ایک چیز کھلی ہو نا تو ہدایت مل جاتی ہے، یا آنکھ کھلی ہو یا کان کھلے۔ جب یہ ان چیزوں میں حق داخل ہو جاتا ہے، بندہ اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، تو پھر زبان کہتی ہے جو سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے،
جو دیکھا ہے ٹھیک دیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کے کانوں میں روئی لگی ہوئی ہے تاکہ میں آواز کو نہ سن سکوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سننا کیا تھا، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے، آنکھیں تو دیکھ رہی تھیں، اور کہنے لگے واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ کسی کا جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم یہ تھا کہ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، اور حضور نے سرخ رنگ کا وہ چادر مبارک لی ہوئی تھی، اور واللیل کی زلفیں تھی، والضحیٰ کا چہرہ تھا، اور یہ حسن و جمال عبداللہ بن سلام نے پہلی دفعہ دیکھا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی باتیں سنی تھی، سننا کیا ہے، آپ کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب ابو جہل کو جب اس کا بات کا پتہ چلا، اس نے کہا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا کہ ان کا جادو عبداللہ پر بھی چل گیا ہے۔ پہلے وہ نام کا عبداللہ تھا، اب وہ کام کا عبداللہ بن گیا، اب مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، یعنی ہدایت کو دیکھ لیا۔ دیکھیں نا، کچھ چیزیں بندے کو نظر بھی آتی ہیں اور کچھ بندہ سنتا بھی حقیقت کیا ہے، تو لیکن جن پر یہ چیزیں اثر نہیں ہوتی، اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب آپ لگے بھی رہیں، ان کے دلوں پر موریں لگ گئی، یہ آپ کی باتوں کو نہیں۔ ابو بکر صدیق کی زمین زرہیز ہے، عمر فاروق کی زمین زرہیز ہے، حضرت عثمان غنی کی زمین زرہیز ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی زمین زرہیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ تو فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، فرمایا ان کے دلوں پر بھی مہرے، ان کے کانوں پر بھی مہرے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر۔ یاد رکھیں تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہدایت، یا دل ہوتا ہے، یا کان ہوتے ہیں، یا آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز حق کو قبول کر لے، جس طرح آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اذان کو سنا ہے تو آگے ہیں، کچھ نے دل میں شوق ہے وہ آگے ہیں، کچھ لوگوں نے جمعہ پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے تو وہ آگے۔ یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر تین ہی چیزوں پر مور لگ جائے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہدایت نہیں ملتی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو یہ عبادات کا اہتمام کرنا، اس سے دل روشن رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، یہ منافقین کے لیے ہے جو بظاہر حضور پر ایمان لائے، عبداللہ بن ابی منافق، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ایمان وہ ہے جو دل سے قبول کیا جائے، اگر دل سے وہ قبول نہیں کرتے تو وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا بعض لوگ محبوب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، کیونکہ ایمان جو ہے اس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ پاک فرماتے وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ یا اللہ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا جو میرے محبوب کو نکال کر صرف مجھ پر ایمان لائیں گے اور آخرت پر ایمان لائیں گے، وہ میرے نزدیک مومن ہے ہی نہیں۔ مومن وہ ہے جو در مصطفیٰ سے ہو کر میرے پاس آئے گا، وہ سچا مومن ہے۔ جو ان کے کہنے سے کہے گا کہ میں ایک ہوں، اس کی توحید قبول ہے، باقی کسی بندے کی توحید قبول نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فقط اللہ کو ایک مان لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، حضور کے کہنے سے مانے تو وہ بندہ مومن ہے۔ تو قرآن پاک کی آج بتا رہی، ورنہ عبداللہ بن ابی منافق یہ رب کو ایک مانتا تھا لیکن حضور سے بغض رکھتا تھا۔ تو فرمایا یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بغض ہو اور بندہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور میں جس طرح قادیانی لوگ ہیں یہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے تو دار اسلام سے خارج ہے، جو مرضی کر لیں، حضور کی کوئی ایک شان کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ معمولی بات تھوڑی ہے، دین سارے کا سارا حضور کی ذات ہے۔ تو فرمایا اے محبوب یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دیتے، اپنے آپ کو دیتے ہیں، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اللہ کو نہیں دیتے۔ وما یشعرون،
اس دھوکہ دینے کا نا شعور ہی نہیں ہے۔ بعض کا بندہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے اور سمجھتا ہے یار اگلے بندے کو نہیں پتہ، اللہ کو نہیں پتہ، تو یہ خیر ہے میرا کام ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہو۔ فرمایا اس وقت تو تمہیں پتہ نہیں، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی سارے دھوکے سامنے آ جائیں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ کس سے چھپاتے ہو؟ جو رب العالمین ہے، جو حکم الحاکمین ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب دلوں کی باتوں کو، دلوں کو گھات لگا کے دیکھ رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، اے محبوب ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اگر ظاہری دل کی بیماری لگ جائے اللہ معافی دے تو یہ بھی بڑی خطرناک ہے، اور اگر روحانی طور پر دل کی بیماری لگ جائے تو یہ بڑی خطرناک ہے۔ دعا یہ کیا کریں یا اللہ دل کی ظاہری اور باطنی بیماری سے محفوظ رہیں، یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں دل کی ظاہری بیماری اور دل کی روحانی بیماری سے محفوظ رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ دل کی ظاہری بیماری لگ جائے بندے کا جسم نکارا ہو جاتا ہے، اور باطنی بیماری لگ جائے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا جسم ایک لوتھڑا ہے، دل، اگر یہ صحیح ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہی خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں